بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وكما ورد في الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه اعين لا تمسها النار عين فقئت في سبيل الله وعين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشيه الله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، اسلامی سال کے 8ویں ماہ شعبان کی آج 1 تاریخ ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے کے لیے صرف 29 دن باقی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب اور ماہ شعبان کا چاند جب نظر آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کا چاند نظر آنے کے بعد وہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہو جائے اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ کیا دعا پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا سکیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں ہماری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے 2-3 جمعہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت جو حضور نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی، اس کے ایک سلسلے کو شروع کیا گیا تھا اور کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ وہ آج کے اس جمعہ کے مجلس میں اور آج کے اس بیان میں وہ عنوان مکمل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت جو فرمائی تھی حضرت عقبہ ابن عامر کو، اور عقبہ ابن عامر کے ضمن میں ہم سب شامل ہیں، پوری امت شامل ہے۔ گویا کہ یہ جو نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہم سب کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ پہلی نصیحت فرمائی تھی حضرت عقبہ بن عامر کے درخواست پر حضور نے کہ احرس لسانک، کہ عقبہ تم اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ اور دوسری نصیحت فرمائی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، جس میں ساری ضروریات آسانی کے ساتھ تمہاری پوری ہو سکے۔ اور تیسری نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، بکا یبکی کے معنی آتے ہیں رونا، خطا ہم سب جانتے ہیں کہ گناہوں کو کہا جاتا ہے خطا، لغزش۔ تو حضور کی نصیحت کہ وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ تم اپنے گناہوں پر رویا کرو کہ یہ گناہ مجھ سے کیسے سرزد ہو گیا، مجھ سے کیسے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، مجھ سے کیسے شریعت کے منشے کے خلاف کام ہو گیا۔ جب کبھی ایسا کام ہو جائے، ایسی بات ہو جائے، ایسا گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے بارگاہ میں روتے ہیں، اور گناہوں کو یاد کر کے رونے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ تم
پورے قلب کے استحضار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. یہ نہیں کہ ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، دل و دماغ کہیں اور ہے، بلکہ دل و دماغ سے بھی حاضر رہو اور دل و دماغ سے حاضر رہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اور دعا میں رویا کرو. اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے والے کی شکل ہی بناؤ، اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی رحم آتا ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، آپ علیہ السلام بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے. فرض نماز تو مختصر، سارے مصلیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سب کا خیال کرتے ہوئے آپ علیہ السلام متوسط درجے کی نماز پڑھایا کرتے تھے. نہ زیادہ لمبی کہ جس میں لوگ تھک جائیں، اور نہ بہت مختصر کے محسوس ہی نہ ہو، بلکہ ضعیفوں کا، بیماروں کا، بوڑھوں کا اور سب لوگوں کا خیال کر کے آپ علیہ السلام متوسط درجے کی نماز پڑھایا کرتے تھے. لیکن اپنے فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد نوافل میں اتنی لمبی لمبی نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے کہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حتی یتورمت قدماہ، کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے پیر سوج جاتے تھے، پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا. اتنا زیادہ آپ لمبا نماز میں کھڑے ہوا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے. ازواج مطہرات ترس کھایا کرتی آپ کے حال پر، صحابہ ترس کھایا کرتے تھے آپ علیہ السلام کے حال پر کہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی، نماز میں روتے رہے، رکوع کیا، رکوع میں روتے رہے، سجدہ کیا، سجدے میں روتے رہے، قاعدہ کیا، قاعدے میں روتے رہے. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے آپ علیہ السلام تو حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئیں اور آنے کا کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. حالانکہ حضور سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ کبھی آپ نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے بھی پچھلے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جب اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو حضور آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے، کیوں روتے ہیں، اتنا لمبا قیام کیوں کرتے، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا کہ گناہوں کے نہ ہونے کے باوجود رونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے. اور ہم تو عام انسان ہیں، آئے دن ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک نہ جانے کتنے گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے بھی، گھر کے باہر جاتے ہوئے بھی، باہر سے گھر میں لوٹ کر آتے ہوئے بھی. اور آج کے ماحول میں تو نہ آنکھیں محفوظ ہیں، نہ کان محفوظ ہیں، الامان والحفیظ. تو ہمیں کس قدر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. 3 آنکھوں کا مطلب 3 آنکھ رکھنے والے 3 قسم کے لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہے. جیسے خطبہ مسنونہ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی تھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة اعین لا تمسها النار. 3 آنکھیں ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ ان 3 آنکھوں کو نہیں چھو سکے گی. مطلب ہے کہ ایسی آنکھ رکھنے والا جہنم میں نہیں جا سکے گا. کون سے 3 لوگ ہیں، کون سی 3 آنکھیں ہیں؟ وہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے، عین فقعت فی سبیل اللہ. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پھوڑ دی گئی ہو، اللہ کے راستے میں شہید کر دی گئی ہو دین کی خاطر.
دین کی سربلندی کے خاطر، دین کی حفاظت کے خاطر میدان میں نکلا ہوا تھا. کسی دشمن نے تیر چلایا، تلوار چلائی کہ آنکھ پھوٹ گئی، آنکھ شہید ہو گئی. دین کے خاطر فی سبیل اللہ کے الفاظ ہیں. تو ایسا آدمی اور ایسے آنکھ پر، ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو حرام فرمائیں گے. یعنی ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. اور دوسری چیز، دوسری آنکھ، وعین حرست فی سبیل اللہ، کہ دوسری وہ آنکھ جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں بیدار رہے، اللہ کے راہ میں جاگے، اللہ کی دین کے خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کے خاطر اور دین کی سربلندی کے خاطر، دین کے لیے اللہ کے راہ میں اپنے آنکھوں کو بیدار رکھے. عین حرست فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں بیدار رہنے والی آنکھ. اور ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور تیسری چیز اور تیسری آنکھ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عین بکت من خشیت اللہ، کہ تیسری وہ آنکھ جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور ایسی آنکھ رکھنے والا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. بکت من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے. خدا کرے کہ ہماری یہ کیفیت ہو جائے، ہم بھی اللہ کے ڈر سے رونے والے بن جائیں. اور کبھی یہ موقع نصیب ہو رہا ہے خدا میں بیدار رہنے کا اور فی سبیل اللہ کبھی جاگنے کا، تو اپنے اوقات کی قربانی دے کر، بیدار رہ کر دین کی حفاظت کرنے کا کبھی موقع مل جائے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں گے. اور دین کی سربلندی اور دین کی حفاظت کے خاطر اگر ہمارے آنکھ میں کوئی زخم لگ جاتا، ہماری آنکھ شہید ہو جاتی ہے، کبھی ایسا موقع آتا ہے تو اسے بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. تو یہ احادیث مبارکہ کے اندر جو بیان فرمایا گیا ہے کہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، جب حضور کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی بھی انہی کے نکاح میں دی ایک بیٹی کے انتقال ہونے کے بعد. اور حضور پاک علیہ السلام فرماتے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں اپنی 40 بیٹیاں بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا ان کے زمانے کے اندر کہ جنت اور جنت کی نعمتوں کی اور جہنم کے خوفناک مناظر کی ان کے سامنے اگر منظر کشی کی جاتی تو نہیں روتے تھے. لیکن اگر کسی قبرستان سے گزر ہوتا یا گزرتے ہوئے کبھی قبر سامنے آ جاتی تو رک جاتے تھے اور اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسو بہتے، داڑھی کے بالوں سے آنسو نیچے ٹپکتے تھے، اتنا روتے تھے. لوگ تعجب کرتے، حیرت کرتے کہ امیر المؤمنین اتنا زیادہ آپ رو رہے ہیں اور جہنم اور جنت کا تذکرے سے کبھی اتنا خوف آپ پر طاری نہیں ہوتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ قبر کی منزل آخرت کے سارے منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو یہاں اٹک گیا، جو یہاں پھنس گیا، بس آخرت کے ساری منزلوں میں پھنس جائے گا، اٹک جائے گا. اور جو یہاں پار ہو گیا قبر کے منزل میں، عالم برزخ میں جو پار ہو گیا، آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں. اتنا خوف طاری رہتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمائے ان میں ایک نصیحت یہ ہے کہ وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنے خطاؤں پر رویا کرو. نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے اور گناہوں کو یاد کر کر کے رونا چاہیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام
کتنے بڑے پیغمبر ہیں، بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے باپ وہ کہلاتے ہیں، اور وہیں سے انسانوں کا سلسلہ دنیا میں شروع ہوا ہے۔ ایک لغزش ان سے ہو گئی تو کتنا روئے اس کے اوپر معلوم ہے۔ دنیا میں بھیج دیے گئے تو 40 سال تک روتے رہے مسلسل۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ تنہا حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کو جمع کیا جائے اور پوری دنیا کے انسانوں کے رونے کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کی آنسوؤں کی مقدار بڑھ جائے گی۔ اتنا روئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اپنے ایک لغزش کے اوپر۔ ہم سے کتنے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، کتنی خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی پیشانی پر ہمارے بل نہیں آتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کو پیغام سنائے گئے، لوگوں تم اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہونا۔ مایوسی تو کفر ہے، وہ ضرور اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، ضرور اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، اور اسی گناہوں کی کثرت اور نیکیوں کی قلت، اس کا برعکس پہلو نیکیوں کی کثرت اور گناہوں کی قلت کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ جو میزان لگائی جائے گی میدان محشر کے اندر، جس میں نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی یعنی وزنی ہوں گی، اس کے لیے جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہو گئے یعنی جس کے گناہ زیادہ وزنی ہو گئے، اس کے لیے جہنم اور جہنم کے خوفناک عذابات کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن اگر ہم صبح شام اللہ سے معافی مانگتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، آئندہ گناہوں سے بچتے رہیں، جب کبھی ہو جائے کوئی گناہ پھر توبہ کرتے رہیں، تو ظاہر بات خود ہی ہمارے گناہ کم ہوتے رہیں گے، ہمارے نام اعمال صرف نیکیاں ہی نیکیاں رہیں گی، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے جنت ہے۔ جنت کی ساری نعمتیں ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہیں اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہیں وہ۔ تو یہ کیفیت آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ کیفیت انسانوں میں، ہم مسلمانوں میں ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت احرص لسانک، زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری نصیحت ولیسعک بیتک، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ اور تیسری نصیحت وبکی علی خطیئتک، کہ تم اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اور چوتھی نصیحت آقا دو جہاں علیہ السلام کی وہ یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے نصیحت کی، چوتھی یہ کی تھی، الا اعلمک ثلاث سور، الا اعلمک خیر ثلاث سور، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ عقبہ، کیا میں تمہیں 3 بہترین صورتیں، بہترین سوریں نہ سکھلاؤں؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ یا رسول اللہ ضرور سکھلائیے، ضرور بتلائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی 3 صورتیں آپ نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو سکھلائی، اور آپ نے فرمایا کہ عقبہ، سونے سے پہلے جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو ان 3 صورتوں کو ایسے پڑھ کر سویا کرو۔ کون سی 3 صورتیں ہیں؟ ایک تو ہے سورہ اخلاص، جسے قل هو اللہ احد کہا جاتا ہے۔ دوسرے سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری سورت سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ ان 3 صورتوں کو شریعت کی اصطلاح میں معوذات کہا جاتا ہے، اور سورہ فلق سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے، کہ آپ علیہ السلام روزانہ پابندی کے جب بھی بستر پر چلے جاتے تو ضرور ان 3 صورتوں کو پڑھا کرتے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ پھونکنا ہاتھوں کے اوپر، اور پورے اپنے بدن پر پھیر لیا کرتے۔ پھر دوسری مرتبہ 3 سورے پڑھا کرتے، پھر اپنے ہاتھ پر دم کرتے، پھر سر پر، چہرے پر، پورے بدن پر، پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، جیسے
ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ شاید عصر اور فجر ہی میں ہے، شاید وہ نہیں، ہر فرض نماز کے بعد ہے وہ، اگرچہ کہ فجر اور عصر کی نماز کے موقع پر سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں اپنے اپنے طور پر، لیکن ظہر عصر اور عشاء میں فوراً دعا ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دعا ہو گئی، آپ بیٹھ کر پڑھتے رہیے، اور جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے بڑے پڑھنے کے برکات آئی ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ آدمی بالکل اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے، پڑھنے کی عادت تو بنائیں ہم۔ روزانہ حضور پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا عمل رکھ کے جاری رکھیں، اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو سکھلائیں، اپنے بچوں اپنے بچیوں کو اس کا عادی بنائیں۔ ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، اشرار کی شرارتوں سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کے جادوگری سے اس کی حفاظت ہو جائے گی ان 3 صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کا پس منظر اگر میں بتلاؤں تو آپ کی معلومات میں جہاں اضافہ ہوگا اور مزید پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی پیدا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو مکہ مکرمہ میں ایک ہی دشمن تھا حضور کا، لیکن مدینہ منورہ جانے کے بعد حضور علیہ السلام کے 3 دشمن تھے۔ ایک مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین بھی، اور دوسرے حجاز کے مدینہ منورہ میں بہت سارے یہودی تھے، وہ یہودی بھی دشمن بن گئے، اور تیسرے جو ہے منافقین، جو زبان پر کچھ اور دل میں کچھ رکھا کرتے تھے، حضور کے مجلسوں میں حاضر ہوتے تو ایسا اظہار کیا کرتے تھے اپنے طبیعت سے کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں، لیکن دشمنوں کے ساتھ جا کر ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہودی اس لیے دشمن بن گئے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ تقریباً ہزاروں پیغمبر، تقریباً 10,000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں آئے ہیں، اور یہودی ان سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن پیغمبر آخر الزماں، اس سے پہلے یہ بھی بات سن لیں کہ تورات، زبور، انجیل، یہ جو آسمانی 3 کتابیں ہیں، ان تینوں کتابوں کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، پیغمبر آخر الزماں کے تعلق سے ساری تفصیلات موجود تھی کہ پیغمبر کہاں پیدا ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان پر ایمان لانے والوں کی کیا صفات ہوں گی، وہ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، یہ ساری کے ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں خود آ کر بہت سارے یہودی آباد ہو گئے تھے، اس بنیاد پر آباد ہو گئے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان چلو کہیں بھی پیدا ہوں گے، کہیں بھی رہیں گے، لیکن ہجرت کر کے یہیں آئیں گے، چلو ان کے آنے سے پہلے ہم ہی جا کر وہاں اپنا بسیرا اور ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ بہت سارے یہودی دنیا بھر سے سمٹ کر وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے مدینہ منورہ کے اندر، اور ان کو ایسا خیال تھا کہ پیغمبر آخر الزمان تشریف لائیں گے تو بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں آئیں گے، جیسے کہ 10,000 پیغمبر آئے ہیں، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور خدا پاک کا فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں سے مبعوث کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرمایا، اور ان کی نسل پہلے کوئی پیغمبر نہیں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں وہ جن کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، مشہور و معروف واقعہ ہے، اس سلسلے کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضور تک کوئی پیغمبر نہیں تھا، اخیر میں جا کر پیغمبر آئے تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔ اس بنیاد پر مدینے کے یہودیوں کا حسد ہو گیا کہ نبوت ادھر آ رہی تھی
بنی اسرائیل میں جن سارے پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، لیکن نبی ادھر آ گئے، دشمن ہو گئے۔ چنانچہ یہودیوں نے پیسے دے کر ایک آدمی کو باضابطہ تیار کیا کہ وہ اس پیغمبر آخر الزمان محمد پر جادو کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں دو لوگ آئے، ایک سرانے بیٹھے، ایک پائنتی کی طرف بیٹھے، اور سرانے والے نے پائنتی والے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یعنی حضور کو۔ تو سرانے والے نے سوال کیا، پائنتی والے نے جواب دیا کہ ان پر تو جادو ہو گیا ہے۔ پھر سرانے والے نے یہ سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو پائنتی والے کی طرف کے صاحب نے جواب دیا کہ ان پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو بتلایا کہ حضور کے کنگھے میں جادو کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جس کنگھی سے اپنے مبارک سر میں، اپنے بالوں میں کنگا کیا کرتے تھے، اس کنگھی کے کچھ دندانے اور کنگا حاصل کیا تھا ایک بچے کے ذریعے جو حضور کی خدمت میں بچہ رہا کرتا تھا، اس بچے کے ذریعے سے وہ کنگا حاصل کیا گیا اور اس کے اوپر جادو کیا گیا۔ پھر پوچھنے والے پوچھا کہ کہاں ہے یہ جادو، کہاں دفن کیا گیا؟ تو بتلایا گا کہ بیر زروان نام ایک کنواں ہے، کوئی انسان پانی لینے کے لیے بھی اس کنویں پر نہیں جاتا تھا۔ اس کنویں کے تہہ میں چٹان کے نیچے یہ کنگا، جس پر تانت لپیٹ کر اس میں 7 گرہیں لگا کر جادو کر کے وہاں پر رکھ دیا گیا تھا۔ وہ دو لوگ غائب ہو گئے، وہ 2 فرشتے تھے اصل میں آنے والے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر کیا ہوا جادو بتلانے کے لیے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غوطہ خوروں کو لے کر، سمجھتے غوطہ خور تیرنے والے، ڈبکی لگانے والے، ان لوگوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر گئے بیر زروان نامی، اور وہاں جانے کے بعد غوطہ خوروں نے باضابطہ چٹان کو ہٹا کر اس کے نیچے سے کھجور کے ایک غلاف کے اندر وہ حضور پاک علیہ السلام کا کنگا، جس پر تانت میں 11 گرہیں لگا کر لپیٹ کر رکھ دیا گیا تھا، اس کنگے کو نکالا گیا باہر۔ اور جس تاریخ سے کنگا حاصل کیا گیا تھا اور اس پر یہ تانت لپیٹ کر جادو کیا گیا تھا، اس وقت سے حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت اکثر و بیشتر خراب رہا کرتی تھی، اور یہ کیفیت طاری ہوا کرتی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام بھول طاری ہوتی تھی۔ حضور کوئی کام کر چکے ہوتے، حضور کا ایسا لگتا کہ میں نے کام کیا ہی نہیں۔ حضور کے دسترخوان بچھایا جاتا کھانا کھانے کے لیے، حضور تشریف لاتے کھانا کھانے کے لیے، حضور کا ایسا محسوس ہوتا کہ میں تو کھانا کھا چکا۔ حضور کسی سے ملاقات کے لیے باہر تشریف لے جاتے، ان کے گھر تک جاتے، بعض مرتبہ دستک بھی دیتے، حضور کو ایسا لگتا کہ شاید میں نے ملاقات کر لی، حضور واپس آ جایا کرتے تھے۔ 40 دن بعض کتابوں میں لکھا ہوا کہ 6 مہینے یہ کیفیت رہی حضور پاک علیہ السلام کی۔ 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 فرشتے بھیجے گئے، آپ پر کیا ہوا جادو بتلایا گیا، کس نے کیا اس کا نام بتلایا گیا، کن چیزوں میں کیا گیا وہ چیزیں بتلائی گئی، کہاں رکھا ہے اس کو بتلایا گیا۔ پھر آپ بذات خود غوطہ خوروں کو ساتھ میں لے کر وہاں پہنچے، اس کو نکالا گیا، فوراً حضرت جبرائیل آسمان سے حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے کے بعد یہی 2 مبارک صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، حضور پاک علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے مبارک زبان سے سورہ فلق کی آیتیں ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے، اس تانت کی ایک ایک گرہ کھلتی جاتی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں سورتوں کی مکمل آیتیں 11 ہیں، اور اس کنگے پر تانت میں گرہیں بھی، گرہیں کا مطلب گانٹھیں باندھ دی گئی تھی۔ تو جیسے 7 آیتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی مکمل ہو گئی، 7 کی 7 گرہیں کھل گئی۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گویا کہ مجھے اب تک کسی رسی میں باندھ دیا گیا تھا، جکڑ دیا گیا تھا، اور جیسے 2 مبارک صورتیں نازل ہو گئی اور میں نے دونوں صورتوں کو پڑھا تو ایسا لگا کہ شاید مجھے کھول دیا گیا مجھے رسی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم سب کو اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ لوگوں
تم ہر فرض نماز کے بعد اور خاص طور پر سوتے وقت بستر پر جانے کے بعد ان 3 صورتوں کو پڑھ کر سویا کرو، اپنے بدن پر مل کر اور دم کر کے سویا کرو۔ روحانی اعتبار سے بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، جسمانی اعتبار سے بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ لیکن جس یہودی نے جادو کیا تھا حضور کو بتلا دیا گیا، لیکن حضور نے ان سے کوئی انتقام بدلہ نہیں لیا۔ پہلے بھی وہ آیا کرتا تھا، اور یہ معلوم ہونے کے بعد، جادو آپ کا ختم ہونے کے بعد بھی وہ حضور کے مجلس میں آتا تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اسے کوئی سزا بھی نہیں دی اور صحابہ کے سامنے اس کے نام کو اجاگر بھی نہیں کیا۔ اگر کرتا تو خیریت ہوتی۔ حضرت عمر کی تلوار تو بالکل باہر ہی رہا کرتی تھی، گردن اتر جاتی اس کی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہا بھی تو آپ علیہ السلام نے عذرائے شفقت فرمایا کہ عائشہ مجھے راحت مل گئی ہے، مجھے شفا ہو گئی ہے، اب مجھے شفا ملنے کا مناسب نہیں ہے کہ میرے بدلے میں کسی کو تکلیف دی جائے۔ اللہ اکبر، کیا شفقت تھی حضور پاک علیہ السلام کی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ تکلیف سے اگر ہمیں راحت مل گئی ہو تو اپنا انتقام و بدلہ لینے کے لیے کسی کو تکلیف دینا اور کسی کو سزا دینا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم نے کسی نے اگر ہمیں تکلیف دی ہے تو وہ قصوروار ہے، ہمیں حق ہے بدلہ لینے کا، لیکن اگر معاف کرتے ہیں تو معاف کرنا بڑی دولت ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔